اللہم صلی علی سیدی و مولا مولائی و آل سیدی و مولا مولائی و بارک وسلم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدی مولا مولائی وعلی آل سیدی مولا و مولائی بارک وسلم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناد علی المظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی وبعظمت وبولایت یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ مرشد برحق وارث مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ قبلہ و کعبہ بابا جان و تمام سامعین و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین ظاہر میں باطن میں تمام کو، ہم سب کو سرکار دو عالم شہنشاہ ارض و سما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کا ظہور، آپ کا میلاد ہم سب کو مبارک ہو۔ یا رسول اللہ، نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ آپ کا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتا۔ ذکر کا آغاز ایک ربائی سے شروع کر رہا ہوں۔ برقع ہے رخ پاک پہ حسن بشری کا، برقع ہے رخ پاک پہ حسن بشری کا، کیا ڈھنگ نرالا ہے تیری جلوہ گری کا، یہ حسن تیری وجہ سے آیا ہے زمین پر، یہ حسن تیری وجہ سے آیا ہے زمین پر، انسان کی صورت میں جلوہ ہے خدا کا، مرتا ہے عزیز اس پر عنایت کی نظر رکھ، بیمار ہے کب سے تیری جادو نظری کا۔ ہم تمام آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے آقا، اپنے مولا سرکار دو عالم کا میلاد، آپ کا ذکر کے لیے، آپ کی جشن ظہور، جشن ولادت کو منانے کے لیے تمام عالم میں خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن کچھ ہیں جو عموماً آپ سے یہ سوال کریں گے کہ اسے منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وعدہ لا شریک میں ہر انسان سے یہ کہا کہ جب تم پر کوئی نعمت آئے یا میرا فضل تم تک پہنچے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
وحدہ لا شریک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسان پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، یعنی اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ پورے قرآن میں وحدہ لا شریک نے کبھی احسان جتایا نہیں، اگر جتایا ہے تو وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو عطا کرنے کے لیے، جب اس امت کو، اس کائنات کو جب اپنے محبوب کی نعمت سے نوازا ہے تو وحدہ لا شریک نے کہا کہ یہ میرا احسان ہے اس پوری کائنات پر، اور کیوں نہ ہو اسی کے لیے وحدہ لا شریک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی ہی معروف، اور جب ہم فاتحہ بھی پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی لائن آتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ تمام عالم کے لیے، عالمین جمع کا صیغہ ہے، یعنی جہاں تک کہ تمام کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، تو اے حبیب آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لیکن آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، الا آپ سوائے رحمت کے آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر قرآن یہ بھی کہہ دیتا کہ آپ رحمت ہے تب بھی اپنی بات واضح ہو جاتی، لیکن یہاں الا سوائے کا جو صیغہ لگا ہے اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے عموماً ہم کہتے ہیں کہ جب بارش گرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، پانی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، زندگی دیتا ہے۔ لیکن اب یہ جب بارش برسے اور خوب برسے، بے شمار برسے اور رکے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ باڑھ آئے گی، گھر ڈوب جائیں گے، جان مال کا نقصان ہوگا۔ تو وہ جو رحمت تھی وہ زحمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی رحمت زحمت میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں قرآن اپنے محبوب کے لیے یہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ ہر حال میں، یعنی کسی کے اندر کوئی رحمت ہے تو کچھ اگر حد سے تجاوز ہو جائے، یعنی بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ زحمت ہوتی ہے۔ لیکن اے حبیب آپ کی رحمت آپ کے تمام حسن کمال پر غالب ہے، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ ہر حال میں، ہر سو، ہر جا آپ کی رحمت ہی ہے۔ آپ سوائے رحمت کے، سوائے شفقت کے آپ کچھ نہیں، یعنی ہر لمحہ آپ کا، ہر لمحہ آپ کا کل وجود پوری مخلوق کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ہم اپنے رحمت عالم میرے آقا و مولا کا میلاد ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل بات شروع ہوئی تھی آستانے سے۔ عموماً تمام جو لوگ ہیں، آپ زمانے میں سنیں گے تو وہ میلاد پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے میلاد ہے، کہتے ہیں کہ سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ شان کم، سرکار کی گستاخی زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کل جو جملہ میں نے کہا تھا وہ پھر سے ہدیہ کرتا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگر سننا ہے تو محبان اہل بیت سے
سنیے جو شان اہل بیت کے چاہنے والے آپ کو سرکار کے بتائیں گے وہ نہ کوئی مفتی، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مولانا آپ کو بتائے گا۔ وہ بتائے گا آپ کو کہ وہ 40 سال کی عمر ہوئی تب آپ کو نبوت ملی۔ وہ بتائے گا کہ جبریل جب آئے تو سرکار گھبرا گئے، آپ کو بخار آ گیا۔ تمام یہ ساری چیزیں وہ بتائے گا، لیکن جس کے دل میں حیدر کرار کی محبت شامل ہو، بس گئی ہو، وہ آپ کو مقام ختم نبوت تاجدار کائنات کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، محبت، حقیقی محبت آپ کو پیش کرے گا۔ سرکار کل ایک بات پر ہم رک گئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیو بین ما والدین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان کا سفر طے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت موجود تھا، آپ نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی ہی تھا جب آدم بھی اپنے وجود میں نہیں آئے تھے۔ اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، ہم جا بجا جو پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وآلہ، یہاں پہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا جو بے شمار محبت سے جو نام لیا ہے، کہہ دیتا کہ میں اپنے رسول پر، کہہ دیتا کہ میں اپنے محبوب پر، طٰہٰ پر، یاسین پر، مدثر پر، مزمل پر، نون پر، نور پر، لیکن کیا کہا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی تھا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ وحدہ لا شریک روز ازل سے، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی شے کا وجود نہیں تھا، ایک عاشق تھا اور ایک اس کا محبوب تھا، اس وقت سے وحدہ لا شریک اپنے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی جشن پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، تو ہماری شروعات ہی عرش سے ہوتی ہے کہ جہاں کے مقیم میرے آقا ہیں، ہم عرش سے ہی میلاد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نور جو ہے وہ اس وقت وجود میں آیا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب وحدہ لا شریک، جب ایک نور مطلق ہے، یعنی جس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی ہلچل ہے، جب اس ایک نور سے اس نے اپنے ہی نور کو دو حصے میں جب تقسیم کیا، ایک سے دو ہوئے، تو جب ایک سے دو ہوئے، ایک عاشق ہو گیا، ایک محبوب ہو گیا، اور اپنے ہی روپ کو دیکھ کر وہ خود اپنے روپ پر شہدا ہو گیا، یعنی تمام انوار و تجلیات، تمام حسن و جمال اپنے اس آئینے میں دیکھ کر وہ وحدہ لا شریک خود اس پر شہدا ہو گیا۔ یہ وہ نور، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو 12 ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی، سب سے پہلی بہار ہے، اور یہی بہار قائم و دائم ہے۔
12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त आप ज़हूर किए हैं। जब आप ज़हूर किए हैं तो आपके पास फातिमा बिन्त असद यानी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वहाँ मौजूद थी। जब विलादत हुई तो जब सरकार ज़हूर किए हैं तो आपके दादा जान सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब आप घर की तरफ तशरीफ़ ले गए, कमरे की तरफ, तो आपने पहले अपनी नालैन मुबारक अपने कदमों से निकाली और उसके बाद फिर आप कमरे के अंदर दाखिल हुए। यानी अब आपको कौन आया है इसका पूरा इल्म है। आप नालैन उतार के जब आप गए हैं, सरकार को ज़ियारत की है, आपने अपनी आगोश में लिया, चूमा, और फातिमा बिन्त असद सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाती है कि ये जो शहजादा जलवा अफरोज हुआ है ये वैसे नहीं आया है जैसे अमूमन तमाम इंसान आते हैं। जब आप आए हैं तो आप तैयब व ताहिर थे, यानी आप पर कोई आलूदगी नहीं थी, आप पर कोई गंदगी नहीं थी, आप तैयब व ताहिर थे, आपसे खुशबू आ रही थी और आप एक नूर मुजस्सम की तरह, एक नूर के हाले में आप तशरीफ लेके आए हैं। तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब सरकार को देखते हैं, आप लेते हैं, गोद में चूमते हैं। सुबह के वक्त सरकार अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान हैं वो आपको लेकर गोद में लेकर आपको चलते हैं और काबे पे आप आके खड़े हो जाते हैं। जब आप काबे पे आके खड़े हो जाते हैं, अमूमन वहीं सब लोग अपने जो घर में बच्चे पैदा होते हैं वहीं पर आके सबका नाम वगैरह वहीं रखते हैं। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब आप आते हैं तो काबे के अंदर आप चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। थोड़े वक्त के बाद आप बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपने दोनों हाथों पे अपने इस शहजादे को बुलंद करते हैं और बुलंद करके कहते हैं हाज़ा मुस्तफ़ा, यानी वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आप रखते हैं। आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा, आपके दादा जान ने आपका नाम मुस्तफ़ा रखा। तमाम जितने लोग थे वहाँ, मक्के के सरदार, सबने कहा कि ये ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना, ये कौन सा नाम आपने रखा है। जैसा मैंने कल कहा कि एक जुमला कल मैंने कहा उसी को दोहरा रहा हूँ। सरकार के दादा जान ने इरशाद फरमाया, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। मेरा ये शहजादा कुल आलमीन के लिए रहमत है और ये जो नाम है, ये अर्श पे ये लिखा हुआ नाम है, ये नाम जो है ये वादहु ला शरीक ने 70 पर्दों में 70 हिजाबों में अपने छुपा के रखा था। यारों कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या शान है सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की कि जो नाम वादहु ला शरीक ने हिजाबे कुदरत में 70 हिजाबों में 70 पर्दों में जिसे रखा, वो सरकार अब्दुल मुत्तलिब पर इल्हाम हो गया। और वहाँ आपने जब पुकारा तो आपने कहा कि ये मेरा वो शहजादा है कि जिसका खूब तस्करा होगा, इसकी खूब चर्चे होंगे। ये नाम सुनकर
تمام جتنے وہاں موجود تھے بڑے حیرت کن ہو گئے۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے جو یہ نام رکھا ہے، میں نے 6 ربیع الاول کو جب سرکار پیر اول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس وقت میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، پھر سے دہراتا ہوں۔ بارہا بابا نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جو ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ ہر لمحہ جس کی تعریف ہو، جس کا ذکر ہو۔ وحدہ لا شریک کا نام محمود ہے، یعنی جس کی تعریف ہو، لیکن وحدہ لا شریک کے نام کا مطلب یعنی جس کی صرف تعریف ہو۔ قربان جائیے، وحدہ لا شریک کے محبوب کا نام ہی اس نے ایسا رکھا کہ جس کی لمحہ لمحہ ہر گھڑی جس کی تعریف ہو، توصیف ہو، جس کا ذکر ہو۔ بلند تر صلوات پہ جی، اللہم صلی علی سیدی مولا مولائی وعلا آل سیدی مولا و مولائی وبارک وسلم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا میں نے کہا کہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو 40 سال کے بعد کی بات بتائیں گے۔ ہم میلاد پڑھ رہے ہیں سرکار کا، سرکار کے گھر سے ہم میلاد پڑھیں گے، اور غلطی ان کی بھی نہیں ہے۔ جو در والے ہیں وہ در کا ذکر کریں گے، جو گھر والے ہیں وہ گھر کا ذکر کریں گے۔ اور یہاں روک کے میں آپ تمام لوگ کو ایک چیز ہدیہ کرتا چلوں، جتنے کہتے کہ 40 سال پر آپ نے اعلان نبوت کیا، 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ نے اظہار کیا، یعنی لوگوں میں اس چیز کا اعلان کیا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ سرکار 40 سال انتظار کر رہے تھے کسی کا کہ وہ جو میرا گواہ ہے، میری رسالت کا گواہ ہے، جب وہ بھی آ جائے گا تب میں اپنی رسالت کا اعلان کروں گا۔ یعنی علی مولا علیہ السلام کا انتظار تھا، کیونکہ وہی ہیں، وہی ذات مبارک ہیں جو رسول اللہ کی رسالت کے واحد گواہ ہے۔ ایک اللہ گواہ ہے یا وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ 40 سال آپ رکے رہے، وہ کسی کا انتظار تھا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اے حبیب ہم آپ کو سلطان النصیر عطا کریں گے، یعنی مدد نہیں، مددگار عطا کریں گے، جو ہر لمحہ آپ کے پیچھے ہمیشہ آپ کے ساتھ جو رہے گا، جو ہر بات پر لبیک یا رسول اللہ پکارے گا، جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا، جو آپ کا جانشین ہوگا، جو آپ کا وارث ہوگا۔ جب وہ آ گئے تو سرکار نے اپنی رسالت کا کام بھی انجام شروع کیا۔ سرکار جب آپ تشریف لے آئے تو آپ شروعاتی دور میں، یعنی غالباً جب آپ اپنی ابتدائی ظاہری زندگی میں ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ پالنے میں ہیں، تو دائی حلیمہ کے وہاں گھر میں آپ تھے، تو وہاں پر اسی گاؤں میں ایک بہت بڑے رئیس کا، یعنی ایک سردار کا بچہ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، اور بہت شدت بیمار پڑ گیا۔ سب نے جواب دے دیا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے بچے کی کوئی بھی حکیم وید کوئی بھی ہو، وہ میرے بچے کی اگر طبیعت ٹھیک کر دے گا، جان بچا لے گا، تو میں اسے انعام میں 100 دمبے دوں گا۔ یعنی ہم یہاں بکرا کہتے ہیں، وہاں دمبا چاہتا ہے، تو بولے میں 100 دمبے اس کو انعام میں دوں گا۔ دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جو
سرکار دو عالم کے خیال رکھتی تھی، پالنے میں جھلانا، آپ کو خیال رکھنا آپ کا. تو جب اس نے سنی تو وہ سردار کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے بچے کی طبیعت ٹھیک کر سکتا. تو پہلے تو وہ ہنس دیا، ہنس کے کہا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بچی کیسے کر پائے گی. تو بولی نہیں میں کر سکتی ہوں. اب وہ بھی باپ تھا، کوئی اور دوسرا آپشن تو ہے نہیں. تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے. تو حلیمہ، دائی حلیمہ کی بچی گھر آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک یعنی آپ کا مقدس ہاتھ جو ہے وہ ایک پیالے میں پانی لی، اس کے اندر آپ کا دست مبارک یعنی آپ کا ہاتھ اس میں ڈبا دی، اور پھر وہ پیالہ لے کے گئی اس سردار کے گھر پہ اور کہا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور اس کے چہرے پہ بھی لگا دو. تو جب وہ پانی پلائے، قطرے ڈالے اور چہرے پہ ہاتھ پھرائے، آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بچے کی تبدیلی آنے لگی، اور دیکھتے 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 اس کی طبیعت جو ہے وہ اچھی ہو گئی. اب اتنے سارے وہاں پر جو تمام حکیم وید سب ہیں، اب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی سی بچی نے کیسے کر کے دکھا دیا. تو تب سب لوگ جتنے تھے وہ کہے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو کرنا چاہتا ہے، اس نے جادو کیا ہے. تو بولی نہیں کوئی جادو نہیں ہے. تو بولے پھر یہ پانی کہاں سے لائی؟ تو بولی چلو بتاتی ہوں. تو لے کے گئی سب کو وہاں پر جہاں پالنے میں تاجدار کائنات آرام فرما رہے. تو جھولے کے پاس پہنچی. پہنچنے کے بعد کیونکہ روایت میں ہے کہ وہ اس وقت سرکار دو عالم کو بھیا کہتی تھی. بولے میرے یہ بھیا کے ہاتھوں کا جادو ہے جس کی وجہ سے تمہارے بچے کی طبیعت اچھی ہوگی. تو بولتے کیسے؟ بولے تم کو کیسے پتا چلا ان کے ہاتھوں میں شفا ہے؟ بولے میں نہیں جانتی کچھ بھی، لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر جب رات ہوتی ہے تو جب چاند اوپر روشن رہتا ہے تو یہ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں پالنے میں اس طرف یہ چاند ڈولنے لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کہ ان کی انگلی کے اشارے پہ یہ چاند چل رہا ہے. تو میں یہ سوچی کہ جس کی انگلی کے اشارے پہ کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے تو ایک بچے کو شفا دینا کون سی بڑی بات ہوگی. یہ سرکار دو عالم کے بچپن کے وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے، جو ان کے چاہنے والوں نے مشاہدہ کیا ہے. ایک ایسے ہی بزرگ ہیں اپنے ہی ہندوستان کے. اب جتنے تمام جو مولانا مفتی ہیں وہ نہیں بتائیں گے آپ کو. پنجاب میں بھٹنڈا جگہ کا نام ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. بابا رتن ہندی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی مزار مبارک وہاں پر ہے. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. بہت پہلے میں نے ان کا یہ ایک واقعہ سنا تھا، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ اور ان پر تفتیش کی جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں وہ ان کا انکار کرنے لگے. تو مجھے لگا کہ اب اس میں صحابی رسول پہ اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر اس کی وجہ بھی معلوم پڑی کہ وہ کیوں اس کا انکار کرتے. پہلے بتاتا ہوں ان کا پہلا واقعہ کہ جب وہ تاجر تھے، بڑا ان کا یعنی بزنس ٹرپ جو ہم کہتے ہیں، تاجر تھے. تو آپ جاتے تھے دمشق یعنی سیریا، تو مکے سے ہوتے ہوئے جایا جاتا تھا. تو ایک بار بابا رتن ہندی جب وہاں پر سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر عرب میں جو ہے جو نہر جو نیچے اترتی ہے پہاڑوں پر سے یا ریت کی ٹیلوں پہ سے، جب نہریں اترتی ہیں تو جب بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے تو وہ نہریں جو ہیں وہ بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی، بڑی ہو جاتی. تو یہ قافلہ لے کے وہاں سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ان کی نظر جو ہے وہ ایک شہزادے پہ پڑی. اب یہ اتنے متاثر ہوئے ان کی طرف دیکھ کر
کہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا حسین بچہ ہے یہ. اور جب ان کو ایک منفرد خوشبو بھی اس بچے کے جسم مبارک سے آنے لگی تو وہ اس کی طرف کھنچنے لگے. انہوں نے دیکھ کے یہ محسوس کیا کہ یہ جو بچہ ہے اسے نہر پار کرنا ہے. تو وہ وہاں پر جب دیکھنے لگے کہ تو قریب آئے، بچے کے قریب آئے. آنے کے بعد اب بھاشا تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اشارے سے انگلی کا اشارہ کیا مجھے پار کر. تو انہوں نے ان کو اپنے کندھے پہ، اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر وہ نہر جو تھی اس کو پار کرائے. پار کرانے کے بعد وہاں جب اتارا تو ان کے ہاتھ بھی چومے اور کہا کہ آپ بہت حسین ہیں، بہت جمیل ہیں، بہت خوبصورت ہیں آپ. تو سرکار صرف مسکرائے، وہ جو بچے تھے وہ صرف مسکرائے اور مسکرا کے ان کو دیکھ کے بولتے ہیں تجھے حیاتی دی. اب ایک بار بولے تب سرکار گھوم گئے اور چلنے لگے تو وہ پیچھے ان کے چلے گئے. سرکار بار بار پلٹ کے کہتے تھے جا حیاتی دی، جا حیاتی دی. ایسا 7 مرتبہ آپ نے ان کو کہا. جب 7 مرتبہ آپ نے ان کو کہا پھر وہ رک گئے. رک کے کہتے پھر اپنے قافلے کے ساتھ جا ملے. آ گئے ہندوستان، آ گئے. کافی عرصہ ہوا تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ معجزہ دکھایا، جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو بابا رتن ہندی نے ہندوستان سے بیٹھ کے چاند کو دیکھا تھا ایک رات کو کہ وہ شق ہوا، یعنی 2 حصے میں ہوا اور پھر اپنی جگہ آ گیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو جو بھی قافلہ ہندوستان کی طرف آتا تھا تو وہ ہر ایک سے پوچھتے تھے کیا تم نے یہ دیکھا، کیا تم نے یہ دیکھا. تو جب عرب کی طرف سے آئے تو ان کو سب بات ہونے لگی تو پوچھا کہ ایک ایسا ہوا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے میں. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے ادھر حجاز میں، یعنی اس وقت جو مکے کو حجاز کہتے تھے، بولے وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ معجزہ تمام لوگ کو دکھایا. تو اب یہ سن کے ان کے من میں جگیاسا ہوئی کہ میں بھی ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا. اب جیسے جیسے تھوڑا ٹائم گیا، جب ان کو وقت ملا پہنچے. اب مکہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ سرکار ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. جب مدینے وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد سرکار کو سلام کیے. سلام کرنے کے بعد آپ کے پاس بیٹھے اور آپ کو بیٹھ کے صرف دیکھ رہے تھے. اور دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں بار بار چل رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ معجزہ آپ مجھے بھی دکھائیے، یعنی مجھے کچھ آپ دکھائیے. تو جب ان کے دل میں یہ چل رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا رتن کیا تیرے لیے یہی کافی نہیں کہ میں نے تجھے 7 مرتبہ حیاتی کی دعا دی تھی، کیا یہی معجزہ تیرے لیے کافی نہیں؟ وہ حیران ہو جاتے ہیں بابا رتن ہندی کہ اچھا وہ جو شہزادے وہاں مجھے ملے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہیں. آپ نے، اور آپ کو بتاؤں کہ سرکار نے 7 مرتبہ ان کو پلٹ کے کیا کہا جا تجھے حیات دی، جا تجھے حیات دی. آپ جائیے، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا کہ میرے مولا کا یہ شان دیکھیے کہ ان کو 700 سال کی عمر عطا کی. ہر ایک قول پر ان کو 100 سال کی حیات ملی. آپ نے 700 سال کی حیات مبارک پائی. اور جو میں نے کہا کیوں مفتی نہیں بیان کرتے ہیں، تو وہ اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تھا غالباً 20 سے 25 دن میں سرکار کی صحبت میں وہاں رکا، تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ سرکار 2 شہزادے جو ہیں وہ کبھی ان کو گود میں، کبھی اپنی ابا میں، کبھی اپنے جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے پاس لے کے بیٹھتے ہیں. تو جب لے کے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ ان کو دیکھتے تھے کہ کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی ان کو سونتے ہیں. تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ اتنی محبت، اتنی شفقت
میں نے اپنی اولاد سے کبھی نہیں کی جتنا وہ اپنے شہزادوں سے کرتے ہیں۔ تو بولے ایک بار میں وہاں موجود تھا تو میں نے 2 ہار لے گئے، 2 ہار لیا، ہار لے کے میں نے دونوں شہزادے کو پہنانے کی اجازت مانگی تو سرکار نے کہا پہنا دو۔ تو جیسے ہی پہنایا تو ایک سبز ہو گیا اور ایک سرخ ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ تبدیل ہوا تو بابا رتن ہندی جو تھے وہ تھوڑا سا حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب سرکار نے ان کو وہ چیز بتا دی کہ یہ میرے شہزادے ایک زہر سے شہید ہوگا اور ایک قتل کیا جائے گا۔ ان کو اب یہ بتانے کی، دیکھیے نا، سرکار نے اپنی اہل بیت کی مودت ہر خاص و عام کو دی، وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو ان کو بھی دی کہ سرکار جانتے ہیں کہ یہ پلٹ کے پھر نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ، دونوں شہزادوں نے تختی پر اپنا نام لکھ کے لے کے آئے، نام لکھ کے لے کے آنے کے بعد سرکار کے پاس لے کے دونوں تختیاں رکھ دی اور سرکار سے کہنے لگے کہ کون سی والی آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو سرکار مسکرائے اور کہا کہ علی مولا اور بی بی بطول سے پوچھتے نا۔ تو بولے ہم نے ان سے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا آپ سے فیصلہ کروائیں۔ تو سرکار مسکرانے لگے اور کہنے لگے میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ تو بولے نہیں، کسی ایک کو آپ کچھ۔ تو اب سرکار مسکرانے لگے اور کہنے لگے چلیے وعدہ لا شریک ہی اس کا فیصلہ کرے۔ تو جبریل تشریف لائے اور کہنے لگے کہ وعدہ لا شریک بھی کہہ رہا ہے کہ معاملہ آپ کی کچہری میں آپ ہی فیصلہ کرو، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں 7 موتی لے کے آئے۔ بولے وعدہ لا شریک نے کہا ہے کہ اے حبیب آپ ان 7 موتیوں کو ہوے میں اڑاؤ، جس طرف زیادہ موتی گریں گے سمجھنا وہ آپ کو زیادہ حبیب ہے۔ 7 موتی اڑاتے ہیں، 3 ایک طرف جاتے ہیں، 3 ایک طرف جاتے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے جبریل میری وحدانیت کی قسم، ترنت یہ ایک موتی کو 2 حصے میں تبدیل کر ایک اس تختی پہ جائے ایک اس تختی پہ جائے۔ دونوں شہزادے ہم پلہ ہے، وعدہ لا شریک محبوب کے وعدہ لا شریک کو بھی دونوں شہزادے ایک جیسے ہی محبوب اور عزیز ہیں۔ یہ چیز بابا رتن ہندی نے آ کے ہندوستان میں اپنے تمام چاہنے والوں کو بتایا، اور یہ والی چیز آپ اکثر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس لیے اس دور کا مفتی اور اس دور کے مولانا اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، یہ جو کہانی ہے وہ ایسی گڑی ہوئی ہے۔ میں بولا دیکھو بغض حیدر کہاں کہاں آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو چیز ہے، یہ سرکار دو عالم کے وہ معجزات ہیں، وہ میں کہوں گا یہ سرکار کی وہ ادا ہے۔ وہ جو 40 سال میں اندر آئے تھے ان لوگوں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتے، اسی لیے وہ نہیں جانتے ہیں کہ سرکار کے دادا کیا ہیں، سرکار کے چاچا سرکار عبد المطلب کیا ہیں۔ ان کا واقعہ جو بابا ہمیشہ کہتے ہیں وہ واقعے پہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ بہت بڑا قحط پڑا، بہت بڑا سوکھا پڑا، پانی پینے کو نہیں۔ اب اس جو واقعے کو آپ 6 ربیع الاول سے بھی جوڑ کے دیکھیے، میں نے سرکار پیر اول کی شان میں بیان کیا، تب بھی آپ وہی تھے، آج بھی آپ وہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا روا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تب سرکار ایک دم سوکھا پڑ گیا، ایک دم کہیں بارش نہیں، پانی نہیں۔ تو جتنے مکے والے تھے سب جو اپنے اپنے بتوں کو پوچھتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ امیروں کا سونے کا ہوتا تھا، پھر جیسے جیسے رتبہ ہوتا درجہ ہوتا ویسا سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، لکڑی کا، پتھر کا۔ جو غریب ہے غلام ہے ان کے پتھر کے اور لکڑی کے بت تھے، سب کے بت تھے، سوائے سرکار عبد المطلب کے گھر میں بت نہیں تھا۔ تو اب جتنے بھی سردار تھے سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے بت لے کے آتے ہیں
اور ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور بارش کے لیے اپنے بتوں کا وسیلہ پیش کر کے ہم بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ جتنے سب ہیں سب کے سب نے سارے بتوں کو لے کے آئے، ابو سفیان اس میں تمام جتنے سب کے بت لے کے آئے اور میدان میں جمع ہو گئے۔ اب جب میدان میں جمع ہو گئے تو اب اس وقت سب کی نظر جو ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حویلی پہ نظر ٹکی ہے کہ بھائی ہم سب تو لے کے آ گئے، ان کا تو کوئی بت نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے دعا کرتے ہیں، کس کا وسیلہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں یہ کس کا وسیلہ، یہ کس کے ذریعے مانگتے ہیں، ان کے گھر میں تو کوئی بت نہیں ہے۔ اب سب کے سب نظر گڑائے ہوئے حویلی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں جب دروازہ کھلتا ہے تو کیا شان سے سرکار ابو طالب علیہ السلام باہر آتے ہیں۔ دوش مبارک پر ابراہیم علیہ السلام کی عبا ہے، سر پر سرکار عبد المطلب علیہ السلام کی دستار بندی ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے اور کندھے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 5 سے 6 سال بتائی جاتی ہے۔ کندھے پہ بٹھایا، عرب میں یہ بالکل بھی رواج نہیں ہے کہ بچوں کو کندھے پہ بٹھایا جائے، یہ اس کو اچھا نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیں دروازہ کھلا، ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں آ رہے، اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے کے یہ سب میدان میں جمع ہیں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کعبے پر پہنچے۔ کعبے پر پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے سے، اب سرکار کی پیٹھ جو ہے وہ کعبے سے لگا دی، لگا کر آپ نے سرکار دو عالم کو کھڑا کیا اور کھڑے کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا کی، یعنی آپ نے وحدہ لا شریک سے، اب جو سامنے رب تھا اسی سے آپ نے دعا کی۔ پہلا جملہ جو ہے، اور آپ یہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ سمجھیے ایمان ابو طالب علیہ السلام، آپ نے کہا اے میرے معبود حقیقی، اے میرے رب، تجھے اس روشن چہرے والے کی قسم، تجھے اس گھنگرالے بال والے کی قسم، اس کی زلفوں کی قسم، اس کے رخسار کی قسم، اس کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی ہے ان خوشبوؤں کی قسم، ہم پر رحم کر، ہم پر رحمت کر۔ جملہ آج بھی کتابوں میں درج ہے، مکمل ہوا ہی نہیں کہ جھما جھم بارش شروع ہو گئی، جھما جھم بارش شروع ہو گئی، خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ تو تب اتنی بارش ہوئی کہ ایک باڑ جیسا نمونہ ہو گیا، تو تمام جتنے سب آئے اور کہا کہ ابو طالب علیہ السلام سے کہ بارش بند کراؤ نہیں تو سب ڈوب جائیں گے۔ تو تب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی طرف کہا کہ سرکار بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے، سب ڈوب رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کچھ کہا نہ کچھ پڑھا، کچھ نہیں، اپنے چاچا جان کی بات سن کر صرف آپ نے مسکرا دیا۔ جیسے ہی آپ نے مسکرایا بارش جو تھی وہ تھمنا شروع ہو گئی، سرکار کو لبیں ہلانے کی، صرف آپ نے مسکرا دیا تو تب بارش رک گئی۔ پھر وہ ایک دور آیا مدینے کا، جب پھر سے واپس ایسا قحط ہوا تو سرکار سے سب نے جب التجا کی تو سرکار کی پھر جب واپس سے بارش ہوئی، جب بارش خوب زور سے ہونے لگی تو جب زور سے ہونے لگی سب خوش ہو گئے، تو اس وقت کچی چھت ہوتی تھی، تو اوپر سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ سرکار کی ریش مبارک پر یعنی داڑھی پر بھی آ کے گرا۔ تو جو وہاں پر جو سچے چاہنے والے تھے وہ سرکار سے گزارش کرنے لگے کہ سرکار اس مقدس پانی کو ہم کو دے دیں، سب لے لے کے چہرے پہ لگانے لگے۔ وہاں پر پھر سرکار نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے چاچا کے وہ شعر واپس دہرائے جو انہوں نے بچپن میں پڑھے تھے۔
تو وہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہاں پر ان کے شہزادے سرکار امیر المومنین علی مولا علیہ السلام نے وہ اشعار پھر سے دہرائے، پھر سے ایک بار سرکار کے چہرے پہ تبسم آیا اور پھر بارش رک گئی۔ بس میرے عزیزوں، میلاد جو ہے، میلاد کا جو مقصد ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تو ہے ہی، اس کے ساتھ آپ کا جو اخلاق، سرکار نے ایک ہی چیز ارشاد فرمایا کہ ہر جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایک خاص دیا گیا، مجھے اخلاق دیے گئے۔ میرا اخلاق ایسا ہے کہ اگر سوکھے پیڑ پر بھی میں ہاتھ رکھوں تو اس میں جان آ جائے، مجھے اخلاق ایسا ملا، میرا اخلاق تمام جو چیز، اسی لیے اس دور میں سرکار نے اخلاق کہا، اس دور میں میرے سرکار نے اسی لیے کہا محبت ایمان ہے۔ اسی چیز کو، اسی محبت کو، اسی چیز کو سرکار نے اس دور میں پھر سے ہمیں اپنی اس امت کو محبت کے، اخلاق کے پیغام سے نوازا ہے۔ بس اپنے ذکر کو یہاں مکمل کرتا ہوں۔ آج کی محفل اور میلاد کے صدقے سے دعا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے سرکار پیر اول پیا، مولا جو بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اسے بہت زیادہ عمل کی توفیق دیجیے سرکار۔ سرکار آپ کی اہل بیت کی محبت سے دل کو روشن رکھیے سرکار۔ مولا روز محشر اپنی شفاعت سے بہر عمل فرمائیے۔ جانے انجانے جو غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی ہیں، پنجتن پاک کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، مولا ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ اور جب دب واپسی ہو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ روبرو ہو اور لب پر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی سیدی و مولا مولائی و آل سیدی و مولا مولائی و بارک وسلم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔